السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، ہمارے یہاں جب کسی کو وفات ہو جاتی ہے تو اسے ثواب پہنچانے کے لیے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ کچھ طریقے تو ایسے ہیں جو خالص کافرانہ رسمیں ہیں، جیسے تیجا، 10واں، 20واں، 40واں اور برسی وغیرہ کرنا۔ یہ سراسر غیر مسلموں کی رسمیں ہیں اور ان کی طرف سے آئی ہوئی چیزیں ہیں۔ کچھ تو چیزیں ایسی ہیں جن پر کتاب و سنت کا غلاف چڑھا کر کے لوگوں کے اندر اسے باور کرایا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے اور اس کے کرنے پر جو ثواب ہے۔ انہی میں سے ایک عمل یہ ہے قرآن خوانی کرنا۔ قرآن خوانی بڑا اچھا لفظ ہے۔ قرآن پڑھنا، قرآن خوانی کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہاں جو مراد ہے قرآن خوانی سے، کہ کسی کی وفات پر یا تو اس کی وفات ہو رہی ہو تو لوگ قرآن پڑھنے جاتے ہیں، یا وفات کے بعد اس پر قرآن پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچاتے ہیں۔ اس عمل کو قرآن خوانی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے۔ کسی کی وفات ہونے والی ابھی روح نہیں نکلی ہے، اس پر بھی جا کر کے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، خاص طور سے سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ سب بدعت ہے۔ کسی میت پر یا جس کی وفات ہونے والی ہو اس کے اوپر سورہ یاسین پڑھنا کسی بھی صحیح حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ نہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، نہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنا، نہ کسی پارے کی تلاوت کرنا، نہ پورے قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ساری چیزیں دین کے اندر نہیں ہیں، بدعت ہیں۔ اور یہ کہ ہوتا ہے کہ وفات ہو گئی، اب وفات کے بعد اس کو ثواب پہنچانے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن خوانی کرواتے ہیں۔ بچوں کو بلاتے ہیں یا بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک پارہ ہوتا ہے، اور وہ سب ایک ایک پارہ پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورا قرآن پڑھ دیا، اور پھر اس کا ثواب میت کے لیے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اور اس کا ثواب میت کو ہدیہ کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، گرچہ نام بہت اچھا ہے قرآن خوانی اور قرآن پڑھنا یہ اچھا عمل ہے، لیکن یہاں قرآن پڑھنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں ہے، بلکہ یہاں بدعت ہو جائے گا، یہاں حرام اور ناجائز ہوگا۔ جو شکل اپنائی جا رہی ہے کہ وفات کے وقت یا وفات کے بعد قرآن کی تلاوت کر کے اس کا ثواب کسی کو پہنچا دینا، یہ کیا ہے؟ یہ سراسر ایک نئی چیز ہے جو بدعت اور گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے۔ نماز پڑھنا کتنا اچھا کام ہے، لیکن سب لوگ کسی کو وفات ہونے والی ہو جا کر کے سب لوگ نماز پڑھیں، یا اس طریقے سے وفات ہو گئی اس کے لیے جا کر کے سب لوگ نماز پڑھیں اور اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچا دیں، قطعاً جائز نہیں ہوگا۔ یا اس طریقے سے اس کی طرف سے سارے لوگ روزہ رکھیں، پورے خاندان کے لوگ، جس کی وفات ہو گئی ہے، یہ قطعاً ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ دین ہے، دین توقیفی ہوتا ہے۔ توقیفی کا مطلب یہ کہ وہی عمل کرنا جائز ہوگا جس کا ثبوت کتاب و سنت سے ہوگا۔ جس کا ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ہوگا اس کا وہ عمل کرنا دین کے اندر بدعت کہلائے گا۔ کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگوں کی وفاتیں نہیں ہوئیں؟ کیا ہمارے نبی کی بیویوں کی وفات نہیں ہوئی؟ آپ کی 2 بیویوں کی 3 بیٹیوں کی وفات ہوئی؟ قرآن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر نازل فرمایا۔ کیا ہمارے نبی نے کسی کی طرف سے قرآن خوانی کرائی، یا صحابہ کو جمع کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا کہ آؤ فلاں کی وفات ہوگی، آ کر کے ان پر قرآن پڑھو یا آیتوں کی اور صورتوں کی تلاوت کرو؟ کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اس طریقے صحابہ کرام ہیں، خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، جن کے بارے ہمارے نبی فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ میری سنتوں کو اور خلفائے راشدین کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، داڑھ کے دانتوں سے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور دین کے اندر پھر آگے آپ نے فرمایا اور دین کے اندر نئی چیزوں سے بچو، کیونکہ نئی چیز بدعت ہوتی ہے اور بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ تو خلفائے راشدین کی ہم وفاتیں ہوئیں، ان کی اولاد کی، ان کی بیویوں کی اور ان کے رشتہ داروں کی وفات ہوئی۔ کیا کسی بھی خلیفہ راشد سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کی، اپنے کسی
قریبی کی وفات پر قرآن کی تلاوت کرائی ہو، کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس طریقے صحابہ کرام ہیں، آپ دیکھیں کیا ان سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے کسی قریبی کی وفات پر قرآن خوانی کرائی ہو؟ تو میرے بھائی یہ دین ہے، دین کتاب و سنت کا نام ہے جسے سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا ہمیں، لہذا اس طرح کا ثبوت کتاب و سنت سے قطعا نہیں ملتا ہے۔ نہ آپ کی زندگی میں کیا گیا، حدیث ہوئی ہے کہ آپ نے کرنے کا حکم دیا ہو، یا آپ نے خود کیا ہو، یا آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، تو آپ نے کیا بھی نہیں، کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، اور آپ کی زندگی میں ایسا عمل پیش بھی نہیں آیا، خلفائے راشدین کے دور میں بھی پیش نہیں آیا، یہ تو بعد میں لوگوں نے اس کو ایجاد کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن خوانی کرنا یہ سراسر دین کے اندر نئی چیز ہے، بدعت ہے یہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو زندہ لوگوں کے لیے نازل کیا، ہدایت ہے قرآن کریم، اور ہدایت زندہ لوگوں کو ملتی ہے، مردوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ جو کر گئے، اس لیے اب ان کو قرآن پڑھ کر کے بخشوانا یہ اپنی طرف سے ایک نئی چیز کا اضافہ کرنا جس کا ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ہے۔ یقیناً کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد پہنچتا ہے، لیکن ان میں قرآن خوانی نہیں ہے، قرآن خوانی اس میں نہیں ہے۔ یہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نام ہے، قرآن کا نام ہے، لہذا ہمارے نبی نے جو کچھ کہا یا کیا یا جس کا حکم دیا اس پر عمل کیا جائے گا۔ کچھ ایسے اعمال ہمارے نبی نے بتائے ہیں جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد پہنچتا ہے، کچھ اعمال تو ایسے ہیں جن کو خود بندہ کر کے گیا ہو، جیسے نیک اولاد چھوڑ کر کے جاتا ہے، اور علم چھوڑ کر کے جاتا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، یا صدقہ جاریہ کر کے جاتا ہے وہ، تو اس کا ثواب اس کو ملتا ہے جب تک اس پر عمل ہوتا ہے۔ نیک اولاد دعا کرتی ہے، اس کو ثواب ملتا ہے۔ یا اس طریقے سے نفع بخش علم چھوڑ کر کے جاتا ہے، کتاب چھوڑ کر کے جاتا ہے، یا اس طریقے سے اور کوئی نفع بخش چیز جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کا فائدہ اسے پہنچتا ہے۔ یا صدقہ جاریہ کا کام کر کے گیا، کہیں نہر کھدوا دیا، کہیں نل لگوا دیا، سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کا بھی ثواب انسان کو ملتا ہے جب تک کہ اس پر عمل ہوتا ہے۔ آپ کے ذریعے کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے، جب تک وہ اسلام پر قائم رہے گا، دین پر عمل پیرا ہوگا، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد پہنچتا ہے، تو کچھ اعمال تو خود بندہ کر کے جاتا ہے جس کا ثواب باقی رہتا ہے، اور کچھ ایسے اعمال ہیں جو ان کے رشتہ دار یا کوئی بھی کرے تو اس کا ثواب ان کو ملتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس کی طرف سے حج کرنا، اس کی طرف سے عمرہ کرنا، یا اس کے اوپر قرض ہے تو قرض کو ادا کر دینا، اس کا ثواب اسے ملتا ہے۔ آپ جس کی وفات ہو گئی ہے اس کی طرف سے آپ حج کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ حج کرنے والے نے پہلے اپنا حج کیا ہو۔ اس کی طرف سے انسان عمرہ بھی کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس نے پہلا اپنا عمرہ کیا ہو، تو اس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اگر اس کی طرف سے حج کیا جائے، یا اس پر قرض لدا ہوا تھا، اس کا قرضہ ادا کر دیا گیا، تو وہ بھی اس قرض سے پاک ہو جاتا ہے اور وہ قرض ادا ہو جاتا ہے۔ یا اس طریقے سے کوئی ان کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی بھی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم، تو اس کا بھی ثواب انسان کو ملتا ہے۔ یا اس طریقے سے اگر میت کے اوپر نظر کا روزہ تھا، تو جو سرپرست ہیں میت کے ولی ہیں، رشتہ دار ہیں، اگر وہ اس کی طرف سے روزہ رکھتے ہیں تو یہ بھی ان کی طرف سے روزہ پورا ہوتا ہے۔ یا میت نے کوئی عام نظر کی تھی اور اس کی وفات ہو گئی، نہیں پورا کر سکا، تو بعد میں جو اس کے ورثہ ہیں، ولی ہیں، وہ پورا کرتے ہیں، تو اس کا بھی ثواب اسے ملتا ہے۔ تو یہ کچھ اعمال ہیں جن کا انسان کو ثواب مرنے کے بعد ہی ملتا رہتا ہے۔ نیک اولاد کی دعا ہے، یا اس طریقے سے کوئی سنت جو مردہ ہو چکی تھی اور اسے اس نے زندہ کیا، تو جب تک اس سنت پر عمل کیا جائے گا اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ کسی علاقے میں مان لیجئے لوگ عقیقہ نہیں کرتے تھے، اس نے عقیقہ کرنا شروع کر دیا، اب اس پر عمل ہو رہا ہے، تو جب تک عمل ہوتا رہے گا اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ یا کسی علاقے کے اندر بدعات اور خرافات تھی، مزار پرستی تھی، کوئی بدعت رائج تھی، اس بدعت کو اس نے ختم کر دیا اور اب اس کے بجائے لوگ سنت پر عمل کر رہے ہیں، تو جب تک وہ بدعت مردہ رہے گی، بدعت پر عمل نہیں ہوگا، سنت پر عمل لوگ کرتے رہیں گے، اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ تو یہ سب اعمال ہیں جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد پہنچتا ہے۔
یا کسی وفات ہو گئی ہے اور زندہ آدمی قربانی کر رہا ہے تو اس میں میت کو شامل کر لیتا ہے، الگ سے اس کے لیے قربانی نہیں کرتا، الگ سے جانور نہیں ذبح کرتا، بلکہ جو قربانی کر رہا ہے اسی قربانی کے جانور میں اس کو شامل کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری طرف سے، میرے پورے گھر والوں کی طرف سے، جو زندہ یا مردہ سب کو شامل کر لیتا ہے تو ان کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ اعمال ہیں جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد پہنچتا ہے، لیکن آپ دیکھیں اس میں کوئی قرآن خوانی کا ذکر نہیں ہے کہ قرآن انسان پڑھے گا تو اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور اس کا ثواب لوگ ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی انسان قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کیا یقین اور گارنٹی کہ اللہ رب العالمین اس کے عمل کو قبول کیا؟ جب آپ کے بینک میں یا آپ کے اکاؤنٹ کے اندر پیسہ ہوگا تبھی تو آپ ٹرانسفر کر پائیں گے دوسرے کو۔ اگر ٹرانسفر آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس نہیں ہے تو آپ دوسرے کو کیسے ٹرانسفر کر پائیں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا یہ عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا، انسان صرف امید کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ قرآن خوانی تو بدعت ہے، اسے اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرے گا، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ انسان مخلص ہو اس عمل کے اندر، اور دوسری شرط یہ کہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، آپ کے طریقے کے مطابق ہو، یہ طریقہ آپ سے ہٹ کر کے ہے۔ سنت یہ ظاہری ترازو ہے جس سے اعمال تولا جاتا ہے کہ اس کا یہ عمل صحیح ہے صحیح نہیں ہے، اور اخلاص یہ باطنی ترازو ہے، یہ باطنی ترازو اس کا علم اللہ رب العالمین کو ہوتا ہے۔ لیکن ظاہری ترازو انسان بتا سکتا ہے کہ آپ کا یہ عمل سنت کے خلاف ہے، آپ کا یہ عمل بدعت ہے، ہمارے نبی کی حدیث کے خلاف ہے، تو ہمارے نبی نے جو ترازو دیا ہے، جو معیار دیا ہے، وہ عمل اس معیار پر پورا اترنا چاہیے، اور معیار یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت کی مطابقت، آپ کی سنت کے مطابق اس عمل کا ہونا، اور ظاہر بات یہ عمل آپ کی سنت کے سراسر خلاف ہے۔ لہذا جب آپ کی سنت کے خلاف ہے تو اللہ رب العالمین کبھی بھی اسے قبول نہیں کرے گا۔ تو جب اللہ قبول ہی نہیں کیا تو آپ وہ ثواب کیسے کسی کو پہنچا سکتے ہیں؟ یہ بدعت ہے، یہ بدعت دین کے اندر نئی چیز کے اضافے کو کہا جاتا ہے۔ انسان ثواب سمجھ کے کرتا ہے بلکہ ثواب کسی دوسرے کو بھیجتا ہے۔ لہذا یہ عمل میرے بھائیو بدعت حرام ہے، یہ جس علاقے کے اندر رائج ہے ان کو چاہیے کہ اس کو ختم کریں۔ قرآن پڑھنے زیادہ اجر کا کام نماز پڑھنا ہے، لیکن آپ بتائیے کہ کیا کسی میت کی طرف سے نماز پڑھی جاتی ہے؟ قطعاً نماز نہیں پڑھی جاتی میت کی طرف سے، کوئی نہیں پڑھتا اس کو میت کی طرف سے نماز۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ثبوت نہیں ہے، جس کا ثبوت ہم وہ کریں گے۔ یہ دین ہے، دین میں ثبوت چاہیے، دین میں منع کی دلیل نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک پیمانہ دے دیا ہے کہ جو بھی عمل ہماری شریعت کے خلاف ہوگا وہ باطل ہوگا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے مردود ہے۔ ہمارے پاس ایک ضابطہ، ایک معیار موجود ہے یہ۔ لہذا کسی بھی عمل کے لیے اور عبادت کے لیے ثبوت ہونا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے۔ فاستقم کما امرت، جیسا آپ کو حکم دیا گیا اس طریقے سے استقامت اختیار کیجیے۔ حکم ہونا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے اس عبادت کے لیے، اور یہ عبادت کے طور پر کیا جاتا ہے۔ دنیاوی کاموں کے لیے اس کام کے لیے دلیل نہیں چاہیے بعینہ ہی، کیونکہ دنیاوی اور معاملات کے اندر اصل حلت اور اباحت ہوتی ہے۔ منع کی دلیل اس کے اندر چاہیے، لیکن عبادات کے اندر کرنے کی دلیل چاہیے، بعینہ ہی منع کی دلیل نہیں چاہیے۔ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کافی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کے مردود ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی۔ فاستقم کما امرت، جس طریقے سے آپ کو حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے آپ استقامت اختیار کیجئے، اس طریقے سے آپ دین پر قائم رہیے، عبادات کیجئے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آ جائے اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ لہذا عبادت کے لیے دلیل چاہیے، قرآن خوانی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حج کی دلیل ہے کہ میت کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، عمرے کی دلیل ہے، نظر کے روزے کی دلیل ہے، قرض جس کے اوپر ہے اس کو ادا کرنے کی دلیل ہے۔ یہ ساری دلیلیں موجود ہیں، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی حج ثابت ہے تو اس کے لیے قرآن خوانی کیوں نہیں؟ تو ہم ان سے کہیں گے جب حج ثابت ہے تو نماز کیوں نہیں؟ نماز کا کوئی قائل نہیں، کوئی نماز کسی کی طرف سے نہیں پڑھتا ہے، جبکہ نماز قرآن پڑھنے زیادہ افضل ہے، حج کرنے زیادہ افضل ہے نماز پڑھنا، عمرہ کرنے زیادہ افضل ہے نماز پڑھنا۔ لہذا دین ہماری سوچ سمجھ کا نام نہیں ہے، ہمارے مزاج کا نام نہیں ہے دین، کہ ہم نے جس کو اچھا سمجھا اس کو کرنا شروع کر دیا
اور جس کو غلط سمجھا اس کو ہم نے غلط سمجھ لیا، نہیں، ہمارے پاس ایک ترازو ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول، اس ترازو میں آپ کو اس عمل کو رکھنا ہے، اگر اس ترازو کے اندر پورا اتر جائے تو کیا جائے گا، اگر پورا نہیں اترا اس کو نہیں کیا جائے گا۔ لہذا جب ترازو پر اس کو ہم پورا رکھتے ہیں تو یہ چیز ہمیں بدعت نظر آتی ہے، کسی خلیفہ راشد نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ہمارے نبی نے نہیں کیا، لہذا جب انہوں نے نہیں کیا تو چیز بدعت ہوگی، گمراہی ہوگی۔ دین کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کامل ہو گیا، دین میں کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے، کسی نئی چیز کے اضافے کی ضرورت نہیں دین کے اندر، دین کو اللہ رب العالمین نے مکمل اور جو ہے کامل کر دیا ہے۔ لہذا یہ سب اعمال کرنا یہ کیا ہے؟ یہ سراسر حرام عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کے اندر فرمایا ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول الکافرین، یہ تو محض نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا راستہ دکھائے اور کافروں کی بات پوری ہو جائے، قرآن پر حجت قائم کرنے کے لیے، اور جو زندہ لوگ ہیں جو اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں ان کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور ہدایت جو زندہ ان کو ملتی ہے، جو وفات پا گئے ان کو ہدایت نہیں ملتی، وہ تو جو کچھ عمل کیا انہوں نے پیش کر دیا اللہ کے سامنے، اگر خیر ہوگا تو انہیں اس کا اجر ملے گا، اگر شر ہوگا تو ان کو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا۔ تو یہ دین کا معاملہ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا دین ہے، یہ کسی کے گھر کی لونڈی نہیں ہے کہ اس کے اندر جس طریقے سے انسان چاہے اضافہ کرتا پھرے، نئی نئی چیزیں لے کر کے آئے، آج قرآن خالی ہے، کل جو ہے نماز ہو جائے گا، کل اذان دینا ہو جائے گا کہ ہم نے میت کی طرف اذان دینا شروع کر دیا اور اس اذان بھی ثواب کا کام ہے، اس کا ثواب میت کو پہنچا دیا ہم نے۔ اور وہی ہو رہا ہے آج کہ لوگ نئی نئی چیزیں دین کے اندر لے کر کے آ رہے ہیں، لہذا ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے کہ جو لوگ آج دین کے نام پر، کتاب و سنت کے نام پر، عقیدت کے نام پر، محبت کے نام پر دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ تو میرے بھائی، قرآن خوانی دین کے اندر بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہم قرآن سے نہیں منع کرتے آپ کو پڑھنے سے، قرآن پڑھیے آپ، قرآن میں اللہ نے شفا رکھا ہے، ہدایت رکھا ہے، قرآن پر عمل کیجئے، قرآن کے مطابق زندگی گزاریے۔ یہ قرآن کے آنے کا مطلب اور مقصد ہے۔ قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے مردوں پہ جا کر کے پڑھ دیں، یا کسی کی وفات ہونے والی ہو تو اس پر جا کر کے آپ چند صورتوں کی پورے قرآن کی تلاوت کر دیں۔ یہ قرآن کے نزول کا مقصد نہیں ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت کرنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس کا طریقہ ہے، اس کا طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے تلاوت کیجئے۔ کسی میت پر پڑھنا، اس کا ثواب بھیجنا کسی کو، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے شریعت کے اندر۔ اس لیے عمومی دلیل لوگ ہی دلیل دیتے ہیں کہ بھی قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے، لہذا ہم پڑھتے ہیں قرآن۔ تو بھائی ثواب کا کام تو نماز پڑھنا بھی ہے، آپ نماز کو نہیں پڑھتے؟ دنیا بہت سارے ثواب کے کام ہیں، کیا سب کرتے ہیں ان کی طرف سے؟ اور پھر یہ قرآن اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، زندہ لوگوں کے لیے نازل فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اور پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی قرآن میں اور حدیث میں کہاں منع کیا گیا قرآن خوانی مت کیجیے، یہ بھی لوگ کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، منع کرنے کی بے انہی دلیل نہیں چاہیے، آپ کے اس عمل کو کرنے کی دلیل چاہیے۔ دین ہے یہ دین ہے۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں منع کیا گیا کہ آپ ایک رکعت کے اندر 2 رکوع مت کیجیے؟ کہاں منع کیا گیا کہ ایک رکعت کے اندر 3 سجدے مت کیجیے؟ کہیں منع ہے؟ کہیں منع نہیں ہے۔ یہ کسی بھی حدیث کے اندر نہیں منع کیا گیا کہ آپ ایک رکعت کے اندر 2 رکوع مت کیجیے۔ کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی، قرآن کی کوئی آیت آپ کو نہیں ملے گی۔ کہاں منع کیا گیا ہے کہ ظہر 5 رکعت مت پڑھیے؟ کہیں منع کیا گیا ہے؟ کہاں منع کیا گیا ہے کہ ظہر میں 3 تشہد مت کیجیے؟ کہیں منع ہے؟ کہیں منع نہیں کیا گیا۔ تو پھر کیا کریں گے؟ کرنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، اس کا دلیل نہ ہونا، ثبوت نہ ہونا، یہی اس کے منع کی دلیل ہے۔ آپ نے نہیں کیا، یہی دلیل ہے کہ جائز نہیں ہے، اور اس کے تعلق سے آپ کا جب کوئی عمل ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہی کہ اس کا کرنا جائز نہیں ہے۔ منع کی دلیل نہیں چاہیے دین کے اندر، اصل ہی دین کے اندر قاعدہ ہی ہے کہ منع ہے۔
عبادات کے اندر اصل منع ہے، یہی دلیل ہے، کرنے کی دلیل ہم کو چاہیے، آپ کو کرنا ہے تو اس کی دلیل دیجیے، اور دلیل وہ جو کرتا ہے وہ دلیل دیتا ہے، دلیل آپ کو پیش کرنا ہے۔ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن خوانی کرنا ثابت ہے، آپ دلیل لے کر کے آئیے، عام روایتیں مت پیش کیجیے۔ جو عمومی چیزیں ہوتی ہیں عموم دلیل نہیں بنتے، ورنہ ہر چیز جائز ہو جائے گی، کوئی چیز غلط نہیں رہے گی دنیا کے اندر، عموم دلیل نہیں بنتے، خاص دلیل بنتی ہے۔ آپ کہیں کہ ثواب کا کام ہے تو نماز بھی ثواب کا کام میں کہوں گا، نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، تو کون نماز پڑھتا کسی کی طرف سے؟ لہذا قرآن خوانی ہمارے معاشرے کے اندر جو شرائط کر گئی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے میت کو ہم ثواب پہنچاتے ہیں، میرے بھائیوں یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، ثواب کے بجائے گناہ ہوگا، اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت ہے، بدعت ہے یہ، اور بدعت گمراہی ہوتی ہے، لہذا اسے بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اور جو مرنے والا اگر اسے معلوم ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر یا ہمارے گھر کے اندر ہمارے خاندان میں قرآن خوانی ہوتی ہے، اور اگر وہ منع کر کے نہیں جائے گا تو اس کا گناہ بھی اس کو ہوگا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرے بات کیا جائے گا یہ، لہذا اس کو چاہیے کہ منع کر کے جائے وہ کہ بھائی میرے موت پر کچھ ایسا مت کرنا جو بدعت خرافات کرتے ہو، قرآن خوانی یا تیجا یا چہلم یا پنجم یا اس طریقے سے نوحہ اور ماتم، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں سب کو جو شریعت کے خلاف ہے، سب سے اس کو منع کر کے جانے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کی ضرورت ہے، سنت ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں بدعت کی ضرورت نہیں ہے۔ علیکم بسنتی، ہمارے نبی کی سنت کافی ہے۔ ہمارے بھی میں ہم دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب، دوسری میری سنت ہے، جو تینوں کو مضبوطی سے تھامے رہے گا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو یہ قرآن خوانی چاہے وفات سے پہلے کی جائے یا وفات کے بعد کی جائے، یہ سراسر دین کے اندر نئی چیز ہے، بدعت اور گمراہی ہے، لہذا اس سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بدعات سے محروم بدعات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہر طرح کی بدعات سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں سنتوں پر قائم رکھے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔